حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے 100 سال عمر پائی ہے. 100 سال تک اللہ نے وہ جوانی دی تھی کہ ایک دانت بھی نہیں گرا, ایک دانت بھی نہیں گرا. لحیم جسیم قسم کی عورت تھی, باروب انداز میں گفتگو فرمایا کرتی تھی. آخری زمانے میں کچھ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی, لیکن دانت اور ذہانت اور سمجھ اور سوچ آخر وقت تک سلامت رہی. ان کی عبادت کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ اتنی زیادہ بتبع عبادت گزار تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کسوف ادا کرنے کے لیے صحابہ کو بلایا. صحابہ کرام آئے تو ان کی خواتین بھی آئیں نماز پڑھنے, تو یہ اس نماز میں حضور کے پیچھے شامل تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی سے لمبی نماز زندگی میں پڑھائی ہے نا, وہ یہ نماز کسوف ہے. کئی گھنٹے لمبی ہے اور شدید گرمی کا عالم ہو اور مکہ کی ریت ہو, آپ اندازہ لگائیں. تو حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے, پیچھے ٹھہری تھی. ان کو تکلیف ہوئی, ویسے بیمار تھی, کچھ تکلیف ہوئی کہ یار میں تو ٹھہر نہیں سکتی. تو انہوں نے دائیں دیکھا تو ایک موٹی تازی عورت ٹھہری تھی ان کے ساتھ نماز میں, بائیں دیکھو تو ایک کمزور عورت ٹھہری تھی. کہا یہ دو ٹھہر سکتی ہیں, میں نہیں ٹھہر سکتی. ٹھہر گئے, حتیٰ کہ ان کو بے ہوشی آئی, وہیں غشی آ گئی, پانی اوپر پھینکنا پڑا, لیکن اس عورت نے عبادت نہیں چھوڑی. حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی تھی کہ میں جب صدقہ کرتی نا پہلے غریبوں پہ, تو پہلے تولتی تھی کہ آدھا کلو اسے, 1 کلو اسے, 3 پاؤ اسے, یوں تولا کرتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو مجھے فرمایا, اسما یوں نہ کیا اگر تو ناپ تول کے اللہ کے راستے میں دے گی تو اللہ بھی قیامت میں ناپ تول کے تجھے اجر دے گا. بغیر ناپے تولے دے, اللہ بغیر ناپے تولے دے گا. اس فرمان کو اس عورت نے اپنے ساتھ یوں مضبوط رکھا ہے, یقین مانے مرتے دم تک یہ کہتی ہے میں تنگ دست نہیں ہوئی, میں بغیر ناپے تولے صدقہ دیا کرتی, بغیر گنے صدقہ دیا کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک جنگ کے دوران فتح ہوا جنگل حضرت معاویہ نے تحفہ دیا ام المؤمنین کو. تو حضرت عائشہ کی وفات کے بعد وہ جنگل پورے کو پورا ان کو ملا. حضرت اسما نے اس وقت صحابہ سے کہا کہ اسے بیچ دو, اس کی قیمت لگواؤ. لاکھوں درہم میں اس کی قیمت بنی, قیمت منگوائی. صبح نماز کے وقت بیٹھی ہیں غریبوں میں تقسیم کرنے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے سارا تقسیم کر دیا, کوئی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. صدقات ان کا اس حد تک ہے کہ اس صدقے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ استقصاء میں لانا بہت مشکل ہے. حضور علیہ السلام کی 56 حدیثیں انہیں یاد تھی جو ڈائریکٹ حضور سے سنی تھی. ویسے تو کئی یاد تھی, حضور کے منہ مبارک سے جن حدیثوں سے سن کے یاد کیا تھا وہ 56 حدیث تھی, اور ایسی ازبر تھی کہ کوئی پوچھتا تو اس کو ایسے سنا دیتی جیسے محدث سناتا ہے. 56 حدیثوں کی حافظ ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آج کا کوئی محدث 1,00,000 حدیث بھی یاد کر لینا, وہ ان 56 میں ایک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ سننے والی ہیں. اور ہم سند کے ساتھ پڑھتے ہیں, مجھے فلاں نے بتایا, فلاں نے بتایا, فلاں, پتہ نہیں کو راوی صحیح ضعیف درمیان میں آ جائے, ادھر راوی کوئی نہیں ہے, ڈائریکٹ رسول اللہ کے منہ سے سنا ہے. میں دوسرے لفظوں میں کہوں, صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. حضور اللہ کے شاگرد ہیں اور صحابہ حضور کے شاگرد ہیں, یہ ایک واسطے سے اللہ کی شاگرد ہیں. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا, ان کو کبھی سر میں درد پڑتا تو کبھی شکوہ نہیں کیا بیماری کا, یوں سر کے درد, سر کی جگہ کو پکڑ کہتی یہ میرا گناہ ہے, لیکن جو اللہ نے گناہ معاف کیے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کبھی شکوہ اپنی زبان پہ نہیں لائی کہ کوئی شکوہ کا جملہ کہہ دیں, کوئی گلے کی بات کر دیں کہ دیکھو بیماری بس مجھے ہی ملی تھی اور کچھ نہیں ملا تھا, ایسے کچھ نہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کیا اور بعد میں پھر کئی حج کیے. حج کے احکام حضور سے ایسے یاد کیے تھے, رہتی دنیا تک عورتیں ان سے پوچھا کرتی تھی. اور خواتین کو پھر رمی جمار, وہ جو پتھر مارے جاتے ہیں, رات کے وقت لے جاتی. کسی نے کہا اب رات کے وقت کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے, اور یہ اجازت ڈائریکٹ بتایا کرتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں اجازتیں دی ہیں. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا دم کیا کرتی تھی, پانی پر دم کرتی, بچوں کو پلا دیتی. کوئی بخار والا آتا تو اس پر حضور علیہ السلام کی طرف سے سیکھے ہوئے کلمات پڑھتی, حیات شفا پڑھتی اور اس پر پانی پھینک دیتی, یوں چھڑکتی, وہ بخار اس کا زائل ہو جاتا. بڑے بڑے لوگ مریضوں کو یہ لائن لگا کے ان کے دروازے پہ بیٹھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ آپ میری چھوٹی بہن ہیں لیکن آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے, آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی نشانیاں ہیں, مجھے کوئی ایک نشانی دے دو, میں برکت کے لیے اپنے پاس رکھوں گی. تو حضرت اماں جان نے سخاوت کی انتہا کی, حضور علیہ السلام کے ایک جبہ اٹھا کے انہیں دیا. یہ جبہ اپنے پاس رکھتی اور ایک بار زندگی میں اسے دھویا اسی لیے نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ اسے میلا سمجھتی تھی,
اس لیے دھویا تاکہ اس کے پانی کو یوں نچوڑ کے اپنے پاس محفوظ کر لوں. اور پانی نچوڑ کے رکھا کرتی تھی. گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کوئی بیمار آتا تو اس بیمار کو پلاتی, اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی, یوں اپنے پاس رکھا کر, اور اس پانی کو اپنے چہرے پر مل لیتی تھی. سیدہ اسما رضی اللہ عنہا وہ عطرات سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا. اللہ پاک اس خاتون پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اللہ پاک اس کے صبر کا اجر انہیں عطا فرمائے.